ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو نہ صرف دیکھ کر بلکہ ان کے بارے میں جان کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ڈسکور 7 کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ڈاکومنٹریز وقت پر ملتی رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویورز، 7ویں نمبر پر دنیا جس عجوبے کو جانتی ہے اس کا نام ہے ماچو پیچو۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند یہ شہر انکا راجا پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب سپانوی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگہم نے اسے دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان 1000 عورتوں کی کھوپڑی ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھیٹ چڑھائی تھی۔ ویورز، 6 نمبر پہ دنیا جس عجوبے کو جانتی ہے اس کو چیچن اطزا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چیچن اطزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبہ یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ بھی ہو گئی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اطزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے جس کے معنی کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اطزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں منڈیاں اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ ویورز، 5ویں نمبر پہ جس عجوبے کو دنیا جانتی ہے اس کا نام ہے کولوسیم۔ اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی دہشت ناک لڑائیوں جیسے کھیل کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھروں کے چوری ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے۔ کولوسیم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہری دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ ویورز، 4 نمبر پہ جو عجوبہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اس کا نام ہے پیٹرا۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارات 312 قبل مسیح میں بنی جسے نباتینی لوگوں نے بنایا تھا جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کے شہر کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لیڈاگ نے اسے دریافت کر لیا۔ ایک معروف امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ ویورز، 3 نمبر پر جس عجوبے کو دنیا جانتی ہے اسے دا گریٹ چائنا وال کہا جاتا ہے۔ عظیم دیوار چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں اور نویان جیسے حملہ آوروں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے 206 سے 220 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا۔
اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر، اصل دیوار 6259 کلومیٹر، 359 کلومیٹر لمبی خندقیں اور 2232 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسا کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21,196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کہتے ہیں یہ دیوار چاند سے بھی دکھتی ہے مگر اس میں کوئی سچائی نہیں، لیکن بہرحال اتنی طویل دیوار اس دور میں انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت بیان کرتی ہے۔ ویور، دوسرے نمبر پہ دنیا جس عجوبے کو جانتی ہے اس کو پیسا کا ٹیڑھا مینار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیسا کا مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار دراصل چرچ کی گھنٹی کا گھر ہے جو اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ 185 فٹ اونچے مینار کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کا سنگ بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا تھا۔ اس مرحلے میں صرف اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی۔ دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور صرف 2 اور منزلوں کا اضافہ کیا گیا کیونکہ مینار کی نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اس دفعہ تیسری منزل پر عارضی طور پر گھڑیال لٹکا دیا گیا۔ 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر شروع کیا گیا۔ آخرکار 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر ہو گئی۔ 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا۔ اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب ہیں جن میں ہر گھنٹی 7 اہم سروں میں سے ایک سر نکالتی ہے۔ آخری گھنٹی 1695 میں نصب کی گئی۔ 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو خود سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کے لیے کام کیا گیا، جس کی وجہ سے مینار جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا اسے کم کر 3.99 ڈگری پر کر دیا گیا۔ ویورز، آپ جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ پہلے نمبر پہ وہ کون سا عجوبہ ہے جو دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہے بلکہ لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ویورز، دنیا اسے تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ شاہجہاں کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے بر صغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاو سے بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا تھا اور شاہجہاں کو قید خانے میں پھینک دیا گیا جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہجہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تاج محل آج بھی آگرہ، انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھ انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ڈاکومنٹریز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔